میں اپنے آقا مولا دائی کے ارشاد تھوڑی خدمت کی پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ گزارش ہے کہ نماز جنازہ حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی نماز جنازہ وچ میں اور مولانا ثاقب رضا صاحب اسی کٹھے سا اور جنازے وچ جڑی عام گلاں کر رہے سن ایک دوجے نال احوال، وہ کہہ رہے سن بہت بڑی ہستی دنیا تو چلی گئی، ایک عام جملہ سی، بہت بڑی ہستی پردہ فرما گئی۔ انتی حضرت قبلہ حاجی صاحب دے جنازے دی گل ہے، جتنے بھی بزرگان دین نے انہاں دے جنازیاں وچ یہ ہوئی گل ہوندی کہ بہت بڑی ہستی، یہ جو لفظ ہے نا ہستی، یہ لفظ عام دنیا داراں اتے نہیں بولیا جا سکتا، پاویں کوئی تاجر ہے تے پاویں کوئی سیاستدان ہے، بڑے تو بڑا امیر و کبیر ہے، اچھا ہے، نیک ہے، یہ تے کہندے نے بھی مرن والا بڑا چنگا سی، لیکن ہستی دا جڑا لفظ ہے نا یہ صرف اللہ والیاں دے جنازے تے بولیا جاتا۔ ہستی عربی ہستی کا معنی کی ہست فارسی زبان کہندے نے ہے، ہست دا کی معنی ہے تے نیست دا کی معنی ہے نہیں ہے۔ تسی ایک عام جملہ سنیا ہونا ہے کہ اردو بھی جملہ مستعمل ہے کہ فلاں کو نیست و نابود کر دیا، نیست و نابود، نیست کہندے نے نہ ہونا تے نابود دا معنی بھی نہ ہونا، تے مفہوم میں ہوندا ہے نیست و نابود کر دیا یعنی مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا مٹا دیا۔ تو ہست دا معنی ہے تے نیست دا معنی نہیں ہے۔ ہست وچوں لفظ ہستی، ہستی ہونا، نیستی نہ ہونا۔ ہستی دا معنی ہونا، شاہ ہست حسین کہنے ہیں نا، شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ ہست زمانہ ہے، ہست حسین، حسین ہے، تو ہستی دا معنی ہے ہونا۔ تے بزرگ ہستی دا کی معنی ہے بھئی بڑی ہستی سن کہ ویکھن وچ تے اکھاں میٹ گئے نے پر ہیں ہستی دا معنی ہیں بھئی ہے ہستی دا لفظ۔ دیکھو بڑے بڑے نامور لوگ دنیا تو اٹھتے ہیں جاندے نے، بڑے بڑے نامور لوگ، سخی بھی، نیک بھی، اچھے لوگ بھی، لیکن ہستی دا جڑا لفظ ہے یہ عام دنیا داراں تے نہیں بولیا جاندہ، صرف اللہ والیاں تے بولیا جاندہ ہے۔ مانا کی یہ جی بڑی بزرگ ہستی سن، مطلب یہ ویکھن وچ تے وعدہ پورا کر گئے نے تے موت برحق کے، ویکھن وچ انہاں اکھاں ویٹیاں نے تے ہستی دا معنی ہے موجود، موجود نے تے ہیں۔
اچھا عرض ایک تے وجود یہ ہوں نا کہ ظاہری وجود ٹردیاں پھردیاں نظر آنا، ایک ہونا ہے وے کہ برکات دا ہونا۔ حاجی ابو داؤد صاحب ہستی ہے نے موجود نے، وہ دی وجہ کہ انہوں دا فیض دن ب دن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ حاجی صاحب قبلہ واسطے جڑے القابات مستعمل سن، زبان زدے عام سن، ایک خطاب یا لقب کہہ لو یا خطاب کہہ لو، پاسبان مسلک رضا ایک ایسی، ایک سی صوفی با صفا، ایک ایسی آپ دا القابات صوفی با صفا، پاسبان مسلک رضا، یہ القابات سن۔ ایک لقب جڑا میں سمجھنا فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ، اور پھر شیخ دے صدقے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول حاجی ابو داؤد، جنہوں نے سر تو لے کے پیراں تک دیکھیاں پتہ چلتا کہ کملی والے دا غلام ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا کہ ہر شے دا ایک زہر ہے، زہر لکل شیء زہر، ہر شے دا ایک زہر ہے، و بطن تے بطن، زہر عربی زبان وچ کہندے نے جڑی چیز مبصر ہوئے، حواس خمسہ دی زد وچ جڑی چیز ہے وہ زہر، زہر جی ظاہر جنوں کہندے نے، ظاہر ہر شے دا ایک ظاہر ہے، زہر ہے تے اکھ نوں ویکھدی ہے۔ مثلا انسان، موضوع گفتگو انسان دا ایک زہر ہے تے ایک بطن ہے۔ حضور فرمانے لکل شیء، فرمایا ہر شے دا ایک زہر ہے ایک بطن ہے۔ زہر انہوں کہندے نے جیڑی چیز حواس خمسہ دی زد جائے، جنہوں اکھ ویکھے، اکھ ویکھ سکے، کان جنہوں سن سکے، زبان جنہوں چکھ سکے، ہاتھ جنہوں مس کر سکے، اے دے زہر، اے دے وچوں ظاہر، ظاہر ہو جڑا تم نظر آؤں ہے، آدھے یہ چیز ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی اسماء مبارکہ وچوں ایک نام ہے الظاہر، والاول والآخر والظاہر والباطن، او اول ہے، او آخر ہے، او ظاہر ہے، او باطن ہے۔ ظاہر اور باطن یہ اللہ دی اسماء مبارکہ وچ بھی۔ تو ظاہر کہندے نے جڑی چیز اکھ دیکھ سکے، مثلا انسان نو لے لو، میں تھوڑے سامنے بیٹھا تو میرا ایک زہر ہے، زہر دا معنی آؤٹ لک، آؤٹ لک جڑی باہر چیز نظر آ رہی اے زہر۔ ایک میرا باہر ہے تے ایک میرا اندر ہے۔ باہر جڑا ہے وہ آؤٹ لک ہے، وہ میرا جسم ہے، جسمانی ساخ، میری آنکھاں دیکھ رہے ہو تسی، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہو، میرا جسم دیکھ رہے ہو، یہ بھی ظاہر، ظاہر۔ ایک چیز وہ ہے جڑی تسی دیکھ رہے ہو، یہ بھی ظاہر، آؤٹ سائڈ میرا بیرونی حصہ۔ ایک میرا اندر ہے، میرے جسم دے وچ میری مشینری، میرا دل، میرے پھپھڑے، میرے گردے، میرا جسمانی مشینری، یہ اندر ہے۔ ظاہر وہ جڑا نظر آ رہا ہے، باطن وہ جنوں نہ اکھ دیکھ سکے،
نہ وہ ٹچ کیتا جا سکے نہ وہ محسوس ہو سکے، لیکن ہوندا وہ اندر دی دنیا، اندر دی دنیا۔ ظاہر جڑا ہے ساڈا ماشاءاللہ اسی سب انسان ہاں، کدی کدی انج ہوندا ہے کہ ظاہر بڑا شاندار ہوندا ہے کہ ناتا دھوتا ہے، انہیں غسل بھی کیتا ہے، انہیں چٹے کپڑے پہنے نے، انہیں دستار بھی بنی تے دیکھنے کی چچدا بھی ہے، ظاہر بڑا شاندار ہے، لیکن اندر دا حال رب جاندا ہے۔ آکھیا نا دل والے نے دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دی جانے، دلاں دیاں جانے۔ اچھا عرض ہے ایک میرا باطن، میرے اندر دی دنیا، ظاہر تے بڑا سونا ہے ساڈا، لیکن ہو سکتا ہے باطن اچھا نہ ہوئے تے ہوندا بھی۔ دیکھن بھی جڑے ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ باہروں تے بڑا اجلا تے صاف ستھرا ہے، اندر صاف نہیں۔ بلے شاہ دا ایک جملہ ہے، سنو درویش دی گل۔ بلے شاہ کہندے نے باہروں مل مل دھونی ہے تم اندروں مل مل دھو، باہروں مل مل دھونی ہے تم اندروں مل مل دھو۔ باہر ویکھو تو انج لگدا جی میں واشنگ مشین چوں نکل کے آیا ہے، ایڈا اجلا ایڈا ستھرا، بے ہونے واشنگ مشین چوں باہر آیا ہے، لیکن اندر غلیظ ہوندے نے، اندر ناپاک ہوندے نے، الا ماشاءاللہ۔ سنو ظاہر گل تاں بندی ہے کہ ظاہر بھی چنگا ہوئے تے باطن بھی چنگا ہوئے۔ حاجی ابو داؤد صوفی باصفا، عالم با عمل، خطیب نقطہ دان، انہاں دا ظاہر بڑا سونا سی، خوبصورت۔ میں جدوں ویسیت خطیب گوجرا والے آیا تے میرے تو تقریباً 10-12 سال پہلے حاجی صاحب دا گوجرا والے چ ڈنکا بجدا سی، این عنفوان شباب سی، انہاں دا گورا چٹا رنگ، انہاں دا حسن و جمال، حسن و جمال۔ دیکھو ایک حسن ایک جمال تے بولے جاندے نے مترادف المعنی، حسن و جمال۔ حسن ہور چیز ہے، جمال ہور چیز ہے۔ لغت وچ لغت دا جڑا معنی حسن، حسن ہے جڑا ہور چیز ہے، جمال ہور چیز ہے۔ حسن کہندے نے لغت وچ حسن کہندے نے کہ جدی خلقت، جدی تخلیق سونی ہوئے، نک سونا ہے، یہ اکھ سونی ہے، یہ نین نقش سونے نے، یہ رنگ سونا ہے، یہ قد سونا ہے، یہ حسن اعتدال ہے۔ حسن کہندے نے جدا ظاہر سونا ہوئے، حسنا خلقن، حسن دا معنی ہے حسنا خلقن، جیڑا بناوٹ ہی بنن وچ سونا ہے، سونا ٹالیا گیا ہے، سونا کڑیا گیا ہے، حسنا خلقن، ایک حسن دا معنی ہے۔ تے جمال دا معنی ہے حسنا خلقن، حسنا خلقن، جڑا سونا کڑیا گیا ہے اے بھی حسن، تے جمال اے بھی جدی سیرت اچھی ہے، جدا کردار اچھا ہے۔ حسنا خلقن، جدا اخلاق اچھا ہے وہ جمیل ہے، تے جدا زار اچھا ہے وہ حسین ہے، خوبصورت۔ حاجی ابو داؤد او ہستی سی جدا باہر بھی سونا سی تے اندر بھی سونا سی، باطن بھی حسین ہے۔
باطن دی خوبصورت ظاہر تے تسی ویکھدے ہی سو نا، ظاہر تے تو تواڈے سامنے سی، انہاں دی چال ٹرنا پھرنا اٹھنا بہنا معاملات، نمازاں پڑھانیاں، درس قرآن دینے، رضائے مصطفیٰ دیاں تحریراں وہ تے ویکھدے سو، اسی ظاہر تے اندر دی جڑی دنیا سی حاجی صاحب دی، اندر حاجی صاحب اللہ تعالیٰ دے ولی ہے کامل سن، اندروں ولی سن، حسن و جمال۔ اے تمہیں گل دین چاہیے نا کہ سونا جنوں کہندے سونا، اسی اپنی بول چال کرنے ہیں اللہ سونا، اللہ پاک سونا، میرے سونے اللہ کہنے ہیں نا جی، میرے سونے اللہ، اللہ سونا ہے، کیوں جو جملہ بول رہے نا سونا اللہ، اللہ سونا ہے، حسین سونا ہے، تو کی معنی ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو اللہ دے کوئی نین نقش نے کیا؟ اللہ مجسم نہیں، موجود ہے، مجسم نہیں، اللہ کا جسم نہیں وجود ہے، اللہ مجسم نہیں موجود ہے۔ جدوں کہنے اللہ سونا توبہ توبہ نعوذ، تے اے معنی ہوندا ہے اللہ دا نک سونا ہے، اللہ دی اکھ سونی، اللہ دی ہاتھ سونے نے، نعوذ باللہ، اللہ تے اینا آزاد و پاک ہاں۔ تے دل نے آخیا سونیا ربا دل کر دیا تینوں ویکھاں، تقاضا ہوندا ہے نا۔ سیدنا موسیٰ نے یہ آخیا سی، موسیٰ علیہ السلام نے طور سے کی آخیا؟ رب ارنی انظر الیک، ربا وکھا اپنا جلوہ، سونیا ربا میں تینوں ویکھنا ہے، جدی آواز بھی چیننا کہہ کے انی انا اللہ رب العالمین، کہ میرے مشام جان کہہ وجد اور حال اتنے، جدی ندا بھی چیننی لذت ہے وہ دے دیدار دا کی حال ہوئے گا۔ رب ارنی، ربا وکھا مینوں، وکھا اپنا انظر الیک میں تینوں ویکھاں، تے جواب میرا یا موسیٰ لن ترانی انظر الی الجبل، پہاڑ وال ویکھ، پہاڑ وال ویکھ۔ تے حضرت موسیٰ نے پہاڑ وال ویکھیا تے اللہ تعالیٰ دے انوار اور تجلیات دا عکس، صفات الہی دا پرتو پہاڑ تے پیا، تے خر موسیٰ صعقا، تے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ عکس ذات نہیں، عکس صفات، صفتاں دا جلوہ، تے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ عاشق تقاضا کردے نے ربا تینوں ویکھنا ہے وکھا، تے جدوں عاشق نے آکھیا ربا میں تینوں ویکھنا ہے مینوں وکھا، تے اللہ پاک دی رحمت نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھنا ہے میرے محبوب نوں ویکھنا ہے، جنہیں مینوں ویکھنا ہے میرے مینوں ویکھنا جے نا تے اینوں ویکھو محبوب نوں، من رانی فقط را الحق، وہ محبوب نے آخیا جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا، وہ دے معنی چ ایک معنی اے وے انہیں رب ویکھیا، جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا، تے ایک معنی اے وے حق تو مراد ہے انہیں رب ویکھیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مینوں ویکھن والیو، میری تمنا کرن والیو میرے محبوب نوں ویکھو۔ چشم مست عجبے، چشم مست عجبے، زلف دراز عجبے، چشم مست، چشم مست عجبے، زلف دراز عجبے، جنہیں مینوں ویکھنا ہے میرے محبوب نوں ویکھو، میرے یار نوں ویکھو، میرے محبوب نوں ویکھو۔ تے دل والے آکھے، دل والے ویکھیا
تے دل والا کہندا چشم مستے عجبے زلف درازے عجبے چشم مستے عجبے زلف درازے عجبے او بنازے عجبے من بنیازے عجبے چشم مستے کاش تینوں نظر آ جائے کاش تیرے ہوتے پہ جائے چشم مستے عجبے زلف درازے عجبے پڑ گئی جس پہ نیچر نے بخشا گیا چشم مستے عجبے زلف دراز آنکھ گلابی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے آنکھ گلابی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کون بشر چشم مستے عجبے ہمایا سنو ایک اور دیوانہ حافظ شیرازی حافظ کہندے ہمایا ہوا نے صحرا ہمایا ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف ہمایا ہوا نے صحرا صحرا دے جتنے ہرن نے صحرا دے ہرن اپنی سراں نوں تلیاں تے لے کے کھڑے صحرا دے ہرن اپنے سراں نوں تلیاں تے لے کے کھڑے ہمایا ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف ہمایا ہوا نے صحرا ہمایا ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف ہرن کھلوتے ہوئے نے سر بہ کے تے صحرا دے ہرن تلیاں تے سر بہ کے کھڑے نے کیوں با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد او اندر محبوبہ سنیا تو شکار کھجنا ہونا ہے محبوبہ تو شکار ہوتے آ رہی ہیں سارے سر حاضر نے سر لے کے کھڑیاں کملی والا جنوں دل کر دا شکار کر لے شکار کر لو حاضراں خرید لو حاضراں حضور جدے تے نین دا تیر چلا لو اسی جان دین واسطے حاضر ہاں ہمایا ہوا نے صحرا ہمایا ہوا نے صحرا حافظ شیرازی سے گل تے حافظ صاحب دی نا گل تو میں دوجے رنگ وچ کہنا ہمایا ہوا نے صحرا اے کون ہے غازی علم دین اے کون ہے غازی اللہ دیتا اے کون ہے غازی عبدالقیوم اے غازی اللہ دیتا تے اے عامر چیمہ اے کون ہے آہو ہمایا ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف ہمایا ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف سارے ہرن کھڑے نے تے دیوانے کھڑے نے کملی والیا شکار کرنا رہی ہیں سانو شکار کر لے سانو مار لے اسی حاضر ہاں ہمایا ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف تو میں عرض کر رہی ہوں ظاہر اور باطن ظاہر جڑا وہ جڑا نظر آتا ہے باطن نظر نہیں آتا اندر دی جڑی کائنات ہے اندر دی دنیا کیوں جناب جڑی ساری جان ہے توجہ نال جان اے سارا جسم ہے ہاتھ نے آزاد ہے ایک ساری جان ہے میں تمہیں پوچھنا دسو تمہیں اپنا نک نظر آتا ہے اپنا جسم نظر آتا ہے آئینے وچ یا تسی مینوں دیکھ رہے ہو اسی اپنا وجود تے ویکھنے ہیں جسم ایمان نال دسو جان نظر آؤندی جان نظر آؤندی نہ جان نظر نہیں آتی لیکن ایمان نال دسو نظر نہیں آتی تے اے دسو جان ہے کہ نہیں ہے تے تاں ہی بیٹھے ہو جان ہے لیکن نظر نہیں آتی
اور یارو جان نظر نہیں آتی، میرا کملی والا ہے ساری کائنات دی جان، جان عالم۔ سید و سرور محمد نور جان، جان ہے کملی والا، سید و سرور محمد نور جان، سید و سرور محمد، سید و سرور محمد نور جان، جان کملی والا۔ سنو پھر او بریلی دا دیوانہ بولیا، بریلی دا دیوانہ تے حاجی ابو داؤد جدے نمائندے سن۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ حضور، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ بھیا فوٹو بات ہی تو آگے بھی اعلان کیتا وے، یہاں کرو کتے آئے ہو تسی کی کر دے ہو؟ ایک باری پھر ڈانٹو، نعرہ تکبیر، گاج باج کے دا نعرہ رسالت، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، سورت صادق سیرت صادق، سورت صادق سیرت صادق۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، یعنی حضور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تے کہندا ایمان ہے حضور دی ذات، قرآن تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میری جان ہے کملی والا، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا جی جان نظر آؤندی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کا ایک نعت دا بڑا خوبصورت شعر ہے، سماعت فرماؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے، آپ فرماندے نے، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جدو غار دے گرد پھردے پے سن نا، حضور نوں لبدے پے سن، او کھرا کٹدے جدو غار سور آئے تے حضور نوں پے ایتھے نے، حضور ایتھے تے باہر پہ پھردے کی شعر یاد آتا؟ جان ہے جان نہیں کیوں ادو گرتے جان ہے وہ، ہاں سنو آتا تھا جان، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ اے حاجی ابو داؤد صاحب دستے ہوں سن پھرن والے کہڑے حضور۔ حاجی ابو داؤد صاحب میرے مولوی نہیں سن، مرشد کامل سی، مرشد کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت۔ اے جملہ دے یار لوگوں نے ریوڑیاں کی طرح ون چھڑیا ہے نا، پیر طریقت رہبر شریعت، رہبر شریعت نو وضو کرن دی اجازت نہیں، استنجے دی تویر، رہبر شریعت ہے، اچھا انہوں استنجا کرنا نہیں آؤں،
تے شریعت دی راہبری پیر طریقت تے راہبر شریعت حاجی ابو داؤد صاحب. میں جدوں خطابت دا زمانہ سی گوجران والے تے اکثر میرے کئی محبت والے آتے سن کہ جمیل صاحب تہاڈی بیعت ہونا ہے. میں کہ یار میں اننے جوگا نہیں تے جے بیعت ہونا میں حاجی ابو داؤد صاحب ول بھیج لانا سی. میں کئی اپنے پیار والیاں نو حاجی صاحب دا بیعت کرایا کیونکہ مرشد کامل سی. پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل پیر کامل پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گھرچے از حلقوم عبداللہ بود. اللہ تو فرما او لفظ میرے نہ ہو. نجدی تلاش کر رہے ہیں سرکار نے تے حضور اندر نے غار وچ، حضور غار وچ تشریف فرما دیں لب دے پہ اوتھے بریلی دے دی اعلی حضرت فرماندے نے آپ فرماندے نے آہا جہاں ہے وہ جان کیوں نظر آئے. وہ لب دے پھر دیو کملی والا جان ہے تے جان لب دی نہیں ہوندی ہے پر نظر نہیں آتی. جان ہوندی ہے پر نظر نہیں آتی. جہاں ہے وہ جان کیوں نظر آئے، جہاں ہے وہ جان کیوں نظر آئے، کیوں ادب گرد خار پھرتے ہیں. او چلے او پھر دے رہو تانوں نہیں نظر آنا، او نچدی ہو تانوں نہیں نظر نہیں آنا، پر یار ہے وے کملی والا جان ہے. جان ہے تے جہان ہے، کملی والا ہے تے سارا جہان ہے. اچھا گل ہے اج دنیا جڑی موجود زلزلے جڑے آ رہے ہیں نا، یہ قدرت کا ایک انتباہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاندا ہے بندے میرے پر رغبت کرن. دنیا بچی ہوئی اس واسطے وے کملی والا دنیا وچ ہے نے کملی والا. تو خیر میں عرض کر رہا کہ ظاہر ایک باطن ہے. کئی لوگ ایسے نے جنہاں دا باطن ظاہر اچھا ہوتا ہے باطن اچھا نہیں ہوتا. کئی ایسے نے جنہاں دا باطن بڑا سونا ہوتا ہے ظاہر اچھا نہیں ہوتا. رنگ کالا ہے، حسین نہیں، سونا نہیں، نقش اچھے نہیں، پر اندروں دل والے جان. سیدنا بلال حبشی دے بارے جب بانگ دا ویلا آیا نا انہاں کہ جی تلفظ ٹھیک نہیں. انہاں اہل عرب نے آتے اسحدو، وہ کئی حروف دی ادائیگی نہیں تھی صحیح فرما دے حضرت بلال، کیونکہ ایتھوپیا دے سن حبشہ دے. اشہدو نو کہندے سن اسحدو، تو انہاں اعتراض کیتا جناب تلفظ اچھا نہیں. نبی پاک نے فرمایا تلفظ نہ دیکھو ایدہ دل دیکھو، ایدہ دل دیکھو. تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہاں دا ظاہر اچھا نہیں لیکن اندر اچھا ہوتا ہے. میرے دوستوں خوش نصیب ہو. تو خیر میں عرض کیتے جنازے وچ میں شامل تھا کہ گل ہوئی ہو رہی سی بہت بڑی ہستی دا جنازہ ہے. اچھا جنازے دا جو دیکھو اسلام دیاں خوبیاں، جنازے دی ایک جڑی دعا ہے وہ دا پہلا جملہ جنازے دا سنو، جڑی جنازے دی دعا ہے اللہم اغفر لحینا، جملہ قابل غور ہے. اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ساڈے جیوندے نو بخش دے. آئے ہیں جنازہ پڑھن او دے مردے دا. دیکھو جملہ دیکھو نا اسلام دی خوبی. آئے ہیں جنازہ پڑھنو میت اگے پئی تے پہلا ہی جملہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، ساڈا جیوندے نو بھی بخش دے، ساڈے موئے نو بھی بخش دے، ساڈی میت نو بھی بخش دے. تے قابل غور گل ہے. تے یہ جڑے رموز نے اس جملے دے وہ دے جی ایک راز والی گل یہ لحینا
یا اللہ جیوندے نو بخش دے تے میت نو بھی بخش دے۔ ایک دل والے دی یہ تعبیر کی تھی کہ اللہ گویا دسدا پہ بھی میت تے ہے کہ وعدہ پورا کیتا ہے، روح پرواز کر گئی، موت برحق کے تے حی تاں آکھیا ہے ویکھن وچ مردہ ہے اصل وچ زندہ ہے جیوندا ہے زندہ۔ ایک تے تعبیر ہے لحینا ساڑے جیوندے نو بخش دے تے میت نو بھی بخش دے۔ ایک معنی ہے وے کہ یا اللہ اے میت نو بھی بخش دے تے اے میت ہوے جڑی اونج تے ستی وچوں ہی جاگدا پیا زندہ ہے۔ ایک تعبیر ہے کہ کئی میتاں یہو جیاں ہوندیاں نے ہستیاں دیاں کہ انہاں دا جنازہ پڑھن والے جڑے آوندے نے او دے صدقے جنازہ پڑھن والے بخشے جاندے نے، جنازہ پڑھن والیاں دی بخشش ہو جاندی ہے۔ وہ جنازے ہوندے نے ہستیاں دے جنازے، کوئی محبت نہ پڑے سب نے ہستیاں دے جنازے۔ کئی ہستیاں ایسیاں نے وقت نہیں، واقعات بڑے موجود نے، ہستیاں دے جنازے کہ دنیا آئی جنازہ پڑھن تے اللہ دی رحمت فرماندی ہے تے جدا جنازہ پہ پڑھ جاؤ اے دا صدقہ پڑھن والے ہو تانوں بھی بخشے اللہ۔ میرا ایمان ہے، میرا دل کے بہانے نے حضور دی اللہ نے قیامت والے دن حضور دی امت نو معاف فرما دینا ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ نے معافیاں دے دینی ہیں، پر بہانے بنائے نے نا اللہ نے معافیاں دے۔ ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ کسی ہستی دا جنازہ پڑھ لیا تے اللہ پاک نے وہ دا بیڑا پاک فرما دیتا، گیا سی جنازہ پڑھنے تے آپ ہی بخشیا گیا۔ تو عرض حاجی ابو داؤد امیر اہل سنت بھی سن اور پاسبان مسلک رضا بھی سن، صوفی باصفا بھی سن، ولی کامل بھی سن، مرشد کامل بھی سن تے فنا فی رسول بھی سن تے ہستی سن۔ میرا ایمان تے ہستی دا معنی ہے ویکھن وچ پردہ فرما گئے نے تے حاجی ابو داؤد ہن بھی ہے، او دا فیض ہے۔ اے بیٹے بیٹے تشریف صاحبزادگان، میں اپنی زندگی وچ اپنی تھوڑی جی زندگی چ میں دو شخصیات نو دیکھیا ہے جنہاں دی خدمت انہاں دے پوتریاں پڑ پوتیاں دے جنہاں دی خدمت دلوں کیتی گئی، اینی خدمت کہ انتہا ہو گئی۔ ایک میرے والد گرامی حضرت سلطان الوائزین اور دوسرے قبلہ حاجی ابو داؤد صاحب بیٹھے نے صاحبزادگان، اور میں داد دینا میں جدوں بھی گیا یہ دونوں بیٹیاں دست بستہ باپ دی خدمت دست بستہ، اور دنے بھی تے راتی بھی۔ آپ دائم المریض سن کافی دن اللہ دی، اور پھر مزے دی گل ہے آخری ایام وچ ویکھیا جے اندر دا جڑا حسن سی، اندر دی جڑا حسن تے جمال سی انہاں دے چہرے تے آیا، نور پھٹدا سی، انہوں نے دیکھا نور پھٹدا سی۔ صاحبزادگان نے بڑی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبیاں عمراں عطا فرمائے، اور داؤد صاحب اور عبدالرؤف صاحبزادگان اللہ تعالیٰ انہوں والد دی خدمت دا صدقہ دین دی خدمت دی بھی تو پیش توفیق عطا فرمائے۔ تے حاجی صاحب ہستی نے تے ہے نے ہون بھی، میں تے وہی مدرسہ دیکھیا سی نا زینت المساجد دی، ایتھے آ کے میں حیران رہ گیا، باہر لائیاں نے حاجی صاحب دا عظمت و شان مصطفیٰ حضرت مولانا پیر محمد ابو داؤد محمد صاحب اللہ برخوردار نے فرمایا تو میں انشاءاللہ پوری کسی بیٹے نیازی صاحب کے بیٹے حفیظ نیازی صاحب آئے، اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ نیازی صاحب نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہوں نے صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابا جی کی جو ربائی وہ سناؤ۔
اچھا ربائی تے ابا جی میں سنانا ہوں ربائی دی ناب دا بند ہے جڑا میں سنانا ہوں سلطان الواعظین کہندے نے کہ قبر جانا حق کے جانا ہے سب نے جانا ہے میں بھی جانا ہے تے میں جدوں قبر جاواں گا میں حضور دے پیری پہ آ جانا ہے اچھا حضور دے قدماں چ ٹک پینا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں نقش پائے یار سے اب اے فرشتو کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تے مر کے پہنچے ہاں محبوب دیاں پیراں یہ تے والد صاحب دی ربائی نا لیکن حاجی صاحب دے بارے وچ میرا نظریہ ہے والد صاحب فرماندے نے میں قدماں چ گراں گا میرا ایمان ہے جدو حاجی ابو داؤد حضور دی بارگاہ چ اٹھے ہونے حضور نے ود کے سینے نال لگایا ہوئے گا جنہ ہزاراں دی تقدیر بدل دیتی حاجی ابو داؤد فطرت بدل دیتی بدکاراں نو نیک بنا دیتا سنت رسول دی بہار پیدا کیتی ساری زندگی حضور علیہ السلام دیاں سنتاں نو زندہ کرنے چ آپ نے گزاری خدا تعالیٰ اس قبر نو قیامت تک منور رکھے ساڈا شہر گوجن والا حاجی صاحب ایک صاحبان کرم سن شہر اتے ایک پشتیبان سن ایک رحمت دا صاحبان سن وہ صاحبان اگرچہ اٹھ گیا ہے لیکن صاحبان قبر وچ ہن بھی موجود ہے یہ فیض موجود ہے اور اللہ تعالیٰ صاحبزادگان نو لمبی حیاتی عطا فرمائے بڑی بڑی شخصیات جلوہ فرما نے حضرات تشریف فرما نے سب کی خدمت دس وسطہ عرض ہے کہ میری کچھ مجبوریاں نے میں واپس پنڈی پہنچنا ہے یار زندہ صحبت باقی پھر کسی موقع تے عرض کراں گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین